اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 27 صفر 1443 ہجری، 5 اکتوبر 2021 عیسوی، 19 گتے آسن 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے جن، جادو اور بھوت۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے 2 سورتیں قرآن مجید کی آخری کی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114، دونوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جن، جادو اور بھوت، کیا سچ کیا جھوٹ۔ سامعین کرام،
اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ عنوان ہے اپنا جن جادو۔ جن ایک الگ چیز ہے اور جادو بھی ایک الگ چیز ہے، پھر بھوت بھی ایک الگ ہے، پھر اس کے بعد اپنے سماج کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ بتانا اور حقیقت میں کیا ہے وہ چیز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، جن جادو اکثر گھروں کی کہانی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوا ہے جہاں لوگ یہ نہ کہیں کہ جی مولوی صاحب میرے گھر میں جنات نہیں ہے، میرے گھر میں شیطان نہیں ہے، فلاں نے مجھ کو جادو کر دیا ہے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں اور جھولا چھاپ کے پاس چلے بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا پیسہ دو ہی جگہ نکلتا ہے۔ مولوی صاحب اگر جائیں گے کہ بھائی مدرسے کے لیے پیسہ دیجئے، مسجد کے لیے پیسہ دیجئے، تو ہم اور آپ دیں گے؟ بولیے دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جتنا بل بنائیں گے اتنا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ روحانی ڈاکٹر صاحب جتنا بولیں گے دینے کے لیے اتنا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب روحانی ڈاکٹر میں بھی ایک جھولا چھاپ اور ایک صحیح ہے، لیکن یہ میں جھولے چھاپ کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی اتنا لیں گے تو بھائی لے لیجئے۔ کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ کیوں ایسا مسئلہ ہوتا ہے؟ گھر کے اندر کیا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہوا، نند بھوجائی کا جھگڑا ہوا، مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ بیٹا جو ہے وہ امی کی طرف زیادہ دھیان دے رہا ہے، امی 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 امی، تو کسی کی امی کو لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ بابا کے پاس چلے گئے، بابا دیکھیے نا میرا شوہر میری طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی امی کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ تو وہ ذرا پوریا جو ہے وہ لکھا کے لے آئی، جی اس کو دودھ میں ڈال دیجئے یا پھر اس کو چائے میں ڈال کے پلا دیجئے۔ اب پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ پیے گا، فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی، پہلے اپنی امی بولتا تھا، اب کیا بولے گا؟ فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی۔ اور فلانے کی امی اگر کچن میں جائے تو اس کے پیچھے پیچھے جا کے کھڑا رہتا ہے، سائے کی طرح چل رہا ہے، فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی۔ تو اب اپنی امی کو لگتا ہے ارے پہلے بولتا تھا امی امی، اب بولتا ہے فلانے کی امی، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ارے بابا دیکھو نا ایسا کچھ کرو، پہلے بیٹا بہت خیال رکھتا تھا، کما کے بھی لا کے دیتا تھا، اب وہ خیال بھی نہیں رکھ رہا ہے، دس ڈیٹ سب کچھ تو کرو۔ تو ایک پوریا میں لکھ کے دے دیے جی چائے میں پلا دینے کا یا پھر دودھ میں اور ڈال کے پلا دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پلا دیے تو اب ان کا چالو ہو گیا، امی 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 امی۔ اب دیکھیے دو چالو ہے، ادھر فلانے کی امی ادھر اپنی امی۔ جس کا زیادہ ہائی ہو گیا وہ اس وقت آ جاتا ہے اور جس کا لو ہو گیا وہ دب جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کی امی نہیں بولے گا، وہ پاگل ہو جاتا ہے اور دیوانے کی طرح گھوم رہا ہے۔ جن اس کا اثر ہے، شیطان وہ گھس جاتا ہے، بھوت شیطان یہ سب گھستا ہے، جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ تو مولوی صاحب دھیرے دھیرے بات کرتے جا رہے ہیں تو لوگ غلط طریقے سے جا رہے ہیں۔ اپنے سماج میں جو چل رہا ہے، جادوگر کے پاس پہنچے، جادوگر بولے گا اچھا آپ کے اس کا نام کیا ہے، شوہر کا نام کیا ہے، اچھا اس کے ماں کا نام کیا ہے، اچھا رومال لے کے آ جائیے، اچھا کچھ فلانی چیز لے کے آ جائیے، اچھا اس کی بیوی کا نام کیا ہے، سمجھ جائیے یہ جھولا چھاپ ہے۔ یہ ماں کا نام کیا ہے پوچھتا ہے، بھائی کیوں ایسا چکر میں پڑا ہوا؟ پھر اور بھی چیزیں وہ بولے گا، فلاں چیز کھانا بند کر دو، گوشت نہیں کھانے کا، مچھلی نہیں کھانے کا، وہ گھر پہ جا کے لیمو لگاؤ مرچا لگاؤ۔ تو آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے گھروں میں بھی لیمو مرچا، وہ گھوڑے کی نال، پھر اسی طریقے سے وہ ہڈیا، پھر ہاتھ میں کالا دھاگا، پھر لال دھاگا۔ وہ وہاں کا ہے بھائی، کہاں کا ہے؟ وہ وہاں کا ہے۔ اب مولوی صاحب کیا بولے کہاں کا ہے؟ وہ وہاں کا ہے، وہ وہاں کا ہے۔ یہ سب کے بارے میں ابھی بات کریں گے۔ یہ سب جھولا چھاپ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا۔ واہ بھائی واہ، کیسے چل رہے ہیں ہم اور آپ،
کہاں جا رہے ہیں, کیا لے کے آ رہے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیے گا جن کے پاس گاڑی ہے, لاری والے ہیں نا, وہ گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا بری نظر والے تیرا منہ کالا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں افریقہ میں ہوں اور افریقہ میں سب کالے لوگ بستے ہیں, تو مجھے لکھنا پڑے گا بری نظر والے تیرا منہ گورا, کیونکہ وہاں کالے لوگ بستے ہیں نا, تو مجھے لکھنا پڑے گا نا یہ کہ بری نظر والے تیرا منہ گورا. لفظوں پر چل رہے ہیں, کیا کر رہے. پھر کبھی کبھی کچھ جملے بھی آتے کہ میری چلتی تو تیری کیوں جلتی. بھائی ہماری کیا کو جلے گی, آپ کی چلتی رہے, اللہ اور آپ کو دے دے. تو کچھ لوگ شک میں بھی پڑ جاتے, وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, ویسا کر رہا ہے, اور اس کو سیدھا بول دیتا جادو کر دیا. کچھ لوگ واقعی بیمار ہیں, ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جسمانی ڈاکٹر کی. بولے نہیں شیطان نے کر دیا, وہ جنات نے کر دیا, اچھا وہ اس نے جادو کرا دیا, وہ فلاں بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وغیرہ. بہت ساری چیزیں لوگ بنا کے لے آتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک اعلان کر رہا ہوں کہ منا بھائی جو ویرار سے تعلق رکھتے ہیں, اقبال بھائی کے بھائی ہیں, وہ ان کے کوئی رشتہ دار اگر خواتین میں یہاں موجود ہیں تو فوراً وہ باہر آئیں. ان کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے, آپ وہاں پہنچیں. منا بھائی کے جو رشتہ دار یہاں پر ہیں وہ فوراً باہر جائیں, ان کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے. آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ آخر کیا چیز کا اثر کیا ہوتا ہے. جنات ہے, اللہ کی مخلوق میں سے ہے. اللہ نے خود ہی کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پہلے اللہ نے جنات کا لفظ استعمال کیا, اس کے بعد انسان کا. تو جنات بھی عبادت کرتے, وہ بھی مسئول ہے, کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. جنات جن ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی شادی کرتے, سب کچھ چلتا. جیسا آیت میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 51 افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا. اچھا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے جبکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنا ہی برا بدلہ ہے. جنات شیطان یہ ہم لوگوں کو دکھائی نہیں پڑتے, اللہ نے کچھ چیز میں ان کو پاور دیا ہے, ہم کو دکھائی نہیں پڑ رہا لیکن وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27, کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے خاندان والے سب, لیکن تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آدمی کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. اللہ نے طاقت دی ہے, نیک لوگوں کو بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے. بولے چلیے ہمارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وہ لوگ بلا کے لے گئے, تو جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے, تو نیک لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. دلیل صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 450. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. وہ رات بڑی تکلیف والی رات تھی, پوری رات ڈھونڈ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل ہی نہیں رہے. تو ہم کو تو ڈر لگ گیا, استطیرا او اغتیلا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اڑا کے لے گیا یا کسی نے مار دیا. اور استطیرا کا ترجمہ کبھی کسی نے یہ کیا کہ جنات تو نہیں لے گئے, تو ہم لوگوں کو ڈر لگ گیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے پوچھا آج کی رات تو بڑی بیکار گئی, آپ ملے نہیں, ہم لوگ گھبرا گئے, کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا. بولے ہوا کچھ نہیں تھا. اتانی داعی الجن, میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا. فذهبت معه, تو میں اس کے ساتھ گیا. پھر جانے کے بعد میں اس کے اوپر قرآن پڑھا, قرآن پڑھ لیا. قرآن پڑھنے کے بعد اب جنات نے گھمایا. اب دیکھیں جنات آپ کو گھمائے گا بھی, نیک لوگوں کو ہو سکتا گھمائے ہو. گھمانے کے بعد آگ وغیرہ دکھایا, سب کچھ دکھایا. اس کے بعد پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کا کھانا کیا ہے. تو کہا, غور سے سنیے گا, ہم اور آپ نلہ بہت کھاتے ہیں نا, نلہ کھائے پھینک دیے. وہ نلہ دوسروں کے لیے بڑا نلہ ہے, اور اس نلے کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے.
ہم اور آپ ہڈی سمجھ کے پھینک دیتے اور کتنے لوگ تو ایک دم چوس کے پھینکتے. ارے بھائی پورا پھینکو نا, یعنی کم سے کم کچھ نہ کچھ رہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ہم نے ہڈی پھینکی, اس ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, گوشت چڑھا دیتا ہے. اور یہ جنات کی خوراک ہے. اور مینگنی جو جانور وغیرہ کرتے ہیں, گندگی جو ہے مینگنی, وہ ان کے جانور کے لیے ہے, خوراک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے لوگوں, ان دونوں چیز سے استنجا مت کرنا, یعنی پیشاب پخانہ مت کرنا, اس سے صفائی مت کرنا, کیونکہ تمہارے بھائی طعام اخوانکم, تمہارے بھائی جو ہے نا جنات, ان کا کھانا ہے. یعنی ہڈی ان کا کھانا اور مینگنی جو ہے ان کے جانور کا کھانا. تو ذرا خیال رکھیے گا, لوگوں کو جنات پکڑ لیتے, شیطان پکڑ لیتے. کبھی کبھی کیا ہوتا, آپ دیکھیے گا ہڈی کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں, کبھی کبھی سوراخ میں پیشاب کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بہت چلبلی ہوتی, درخت کے نیچے بیٹھ گئے, جہاں پھٹا ہوا وہیں کرے گا. رے بھائی اس کے اندر ہو سکتا ہے جنات کا گھر ہو. تو وہ اکثر جو ہے وہ بدلے کے لیے پکڑ لیتے ہیں. اب وہ کبھی اڑ کے جا رہے ہیں تو کسی نے گرم پانی پھینک دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں, جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 40 میں, جنات جو ہے, شیطان جو اکثر بدلے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو آپ گرم پانی اس طریقے سے پھینک دیں گے, کہیں اس کو لگ جائے گا تو ذرا احتیاط کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ پکڑ میں آ جاتے اور جو پھر بدلے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہتے. اور اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے, پاور دے رکھا ہے. مثال کے طور پر ایسا پاور اللہ نے دے رکھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کسی کی شکل بنا کے آ جائے گا اور آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کون ہے یہ. 3 دن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا, 3 دن سے پریشان کر رہا تھا, اور وہ جان ہی نہیں پائے کہ یہ شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا دلیل, صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2311. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں جو مال جمع ہوتا تھا میں حفاظت کے لیے تھا. تو ایک آدمی آیا, انی عیال, بہت محتاج آدمی ہوں, میرے پاس بال بچے بہت زیادہ ہیں, تھوڑا سا ہم کو دے دیجئے. جیسے چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے, دے دیجئے. نہیں میں لے کے جاؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑوں گا نہیں, بہت تکلیف ہے, گھر والے پریشانی میں, چھوڑ دیجئے, اب نہیں آؤں گا میں. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. ما فعل اسیر کالبارحہ, وہ رات والے قیدی کہاں چلے گئے جس کو آپ نے پکڑا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیونکہ اس نے کہا بہت تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, بال بچے زیادہ, جھوٹ بھی بولتا ہے, سب کچھ انسانی شکل میں آ گیا. تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا. اب دیکھیے کس کو کیسے آزمایا جائے گا, کسی کو کچھ نہیں معلوم, اللہ کی طرف سے ایک یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اب اگر وہ مل گیا تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر دوسرے دن آیا, بال بچے ہیں, آپ جانتے ہیں بہت پریشانی کے دن ہے, بس لے کے جا رہا ہوں, چھوڑ دیجئے. اتنی تکلیف بیان کر دی. دیکھیں اس کو بہت چکنی چبڑی باتیں کرنا آتا ہے, ویسا آپ کو پھسلا لے گا, اپنے اس میں کر لے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. پھر پھسلایا, بہلایا اور تکلیف پیش کی. صحابہ کرام بھائی نیک لوگ تو اچھے ہوتے ہیں نا, کسی کی تکلیف سامنے نہیں, بھائی جانے دے یار, جا. کیا ہوا, چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک, وہ قیدی جو تھا اس نے کیا, ایسی تکلیف بیان کی تو میں نے چھوڑ دیا. تیسرے دن اب تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اگر وہ مل جائے تو پکڑ کے لے آؤں گا. اور سیدھا کہا بس آج میں تجھ کو پکڑ کے لے کے جانے والا ہوں. رے بھائی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں, یاد رکھیے گا, اس میں حل بھی ہے, یہی سچ ہے جس کو ہم اور آپ نہیں لے رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ آیت الکرسی بتائی. بولے آیت الکرسی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی شیطان کو بھی معلوم ہے اس کے اندر پاور کیا ہے. کہا آیت الکرسی رات میں پڑھ لیجئے, 2 فائدہ. اب دیکھیں یہ مولی صاحب بتا رہے ہیں, صحیح بتا رہے ہیں, روحانی اعتبار سے بتا رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت, یہ سب سے بڑا علاج ہے. رات میں پڑھ کے سو جانے کا فائدہ کتنا ہے؟ رات بھر شیطان قریب نہیں آئے گا. نمبر 2, صبح تک جو ہے فرشتہ ایک فرشتہ حفاظت کرے گا. رات بھر صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا اور صبح تک فرشتہ جو ہے وہ حفاظت کرے گا. کتنی آسانی سے علاج مل گیا ہے. لیکن ہم اور آپ آیت الکرسی یاد نہیں کریں گے, کم ہی لوگوں کو یاد ہے. مولوی صاحب ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہتے. گانے یاد ہیں, موبائل فون کے اندر کئی گانے ہیں. ارے آیت الکرسی ٹیپ کرا لیجئے. قرآن رکھیے, قرآن والے لوگ ہیں جن کا موبائل میں قرآن رکھا ہوا, مولوی صاحب آگے نہیں پوچھیں گے.
قرآن رکھے ہوئے آپ لوگ, سننے والا قرآن, دیکھنے والا بھی سننے والا بھی, کیوں نہیں لکھ؟ تو اب وہاں مسئلہ آئے گا, اچھا اس موبائل کو پیشاب پیخانے کے لیے لے جا سکتے کہ نہیں لے جا سکتے وغیرہ سب مسائل پیدا کر لیں گے. جی رکھیے, اگر اس کے اندر گانے وغیرہ کا بھی رکھتے تو دوسرے حصے میں رکھیے, بڑا فائدہ. رات میں آیت الکرسی کھولے اور سن لیے, سو گئے, ختم, فائدہ ہی فائدہ. تو اس حدیث سے یہ ملا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے. اس حدیث سے یہ ملا ہے وہ مال چوری کرنے کے لیے آتا ہے, تو آپ کا مال چوری بھی کر سکتا ہے. ایک اور حدیث کی وہ انسان کے اندر گھس بھی سکتا ہے, لیکن گھسنے کی پاور اللہ نے دیا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3548. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں طائف کا گورنر تھا, تو ایک دن میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن ابی العاص. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام یاد رکھتے تھے, تو اگر آپ کسی کے دل میں اترنا چاہتے ہیں تو اس کا نام یاد رکھیے. اور اگر ذمہ دار حضرات اور نام یاد رکھتے, یا مولی صاحب بولے عبداللہ بھائی آپ کیسے ہیں, عبد الرحمن بھائی آپ کیسے ہیں, واہ بھائی واہ, ان کو تو کب سے ملاقات ہوئی, میرا نام بھی یاد ہے, تو محبت اور بڑھ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ نام کے ساتھ بولتے, ابن ابی العاص, نام یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول. دیکھیے نا مجھے تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ تو طائف کا میں گورنر بنا, نماز کے لیے میں کھڑے ہوتا ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا, کیا معلوم کیا پڑھا نہیں پڑھا, کچھ نہیں. اوہو ایسا ہے کیا؟ یہ شیطان ہے, شیطان جو پکڑ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے, بیٹھے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ذرا تھکایا اور سینے پر ذرا مارا. یہ ہاتھ لگا ایسا, پورا لمبا نہیں مارنے کا ورنہ آدمی مر جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا, موسیٰ کا گھوسا, ویسا ماریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. یہ اس کو مارنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور ذرا تھکایا. اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن نکل. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعمری, میرے عمر کی قسم, پھر اس کے بعد سے کبھی وہ میرے پاس نہیں آیا, اور مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ کبھی کچھ خلط ملط ہو رہا, یعنی پڑھ رہا ہو نہیں پڑھ رہا, ایسا کچھ نہیں. بالکل میرا دماغ صحیح ہو گیا. تو ہے جسم کے اندر گھستا ہے, اس کو نکالا جاتا ہے, لیکن نکالنے والا صحیح ہونا چاہیے. ادھر ادھر جائیے گا, وہ مرچا دے دے گا, وہ کچھ پیٹے گا, پٹائی بہت کرتے. پھر اس کے بعد پیٹھ جو درد ہوتی, اللہ اکبر, تیل مالش کرتے کرتے تھک جائیں گے, صحیح نہیں ہوگا. خواتین کا ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے, بال پکڑ پکڑ کے جو مار رہے ہیں. ارے بھائی ایسا کیا کرنے کا؟ تو ذرا صحیح لوگوں کو ڈھونڈیے. صحیح لوگ ملیں گے کیسے؟ اس پر ذرا محنت کرنی پڑے گی. وہ خود نمازی ہو, یہ تو بے نمازی ہے, پیشاب پخانہ سے اسی میں کرتا ہے. وہ کیا حیض کے پانی سے قرآن کی آیتیں لکھتا ہے, کیا کیا کر رہا, پیخانہ میں نعوذ باللہ قرآن کی اس کو لے کے چلتا ہے. وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا, تو یہ بڑے بابا بنے بیٹھے ہیں. اور بابا کا کیا بولتے ہیں, ارے 100% کام ہو جائے گا, نہیں ہوا تو واپس, اچھا نہیں ہوا تو واپس. یہ کام اللہ کا بھائی, آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا, کام کرانے والا اللہ, پریشانی دور کرنے والا اللہ, پریشانی میں ڈالنے والا اللہ. تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے گارنٹی کے ساتھ. بابا سے ایک دن پوچھ لیجئے, بابا آپ نے کم مرنا, آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ کم مریں گے. یہ کوئی پوچھے گا؟ کوئی پوچھے گا نہیں. اب دھاگے میں ایک دھاگا خواتین بھی پہنتی ہے, اس دھاگے کو بولتے ہیں منگل سوتر. آج سب لوگوں کو بولتے ہیں منگل سوتر, آپ لوگوں کو نکلوانا پڑے گا. اگر آپ کی خواتین کے گلے میں منگل سوتر ہے تو اس کو نکلوائیے, اور اس کے بدلے یہ دعا دے دیجئے پڑھنے کو. دلیل مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 3615. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آئے, تنحنح, جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ذرا آواز آنی چاہیے, پتا چل رہا ہے. ایک بیگ داخل ہو گئے, سلام علام کرتے ہوئے داخل ہوئی ہے, پیارا انداز, گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والی کے پاس بیٹھے. آج اپنے پاس کیا ہے, نو ٹائم نو ٹائم نو ٹائم. گھر والی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. کیوں بھائی گھر والی کے لیے ٹائم نہیں؟ بال بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں. کیوں ٹائم نہیں ہے بھائی؟ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا, پاپا کے پاس ہمارے بچپن میں ٹائم نہیں تھا, تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نو ٹائم. ٹائم نکالیے, ٹائم کی بات ہے یہ, ٹائم نکالا کیجئے, ورنہ پریشانی بہت بڑھ جائے گی. اور گھر والی کو ٹائم دیجئے.
وہ صرف پوتھا مانجنے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ صرف برتن مانجنے کے لیے نہیں آئی ہے، ٹائم دینے کا۔ اور دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیوی کے پاس، صرف بیٹھے ہیں تو ذرا حال چال بھی تو پوچھیں گے نا، کیسا چل رہا ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ تو گلے میں دیکھ لیا ایک دھاگا لٹک رہا ہے۔ آج اکثر جگہوں پر دیکھ لیجئے بیوی کے گلے میں منگل سوتر لٹک رہا ہے، اس کو کس لیے لٹکایا گیا ہے؟ کس لیے لٹکایا گیا بھائی کون بتائیں گے؟ کہ اگر یہ لٹکا رہے گا، گلے کے اندر رہے گا تو شادی نہیں ٹوٹے گی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، تو شادی تو ٹوٹی رہی ہے بھائی، جس کو ٹوٹنا ہے وہ ٹوٹے گی۔ جھگڑا جو کر رہے ہیں تو وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ وہ مول صاحب ابھی بات کریں گے شیطان کہاں کہاں گھسا ہوا ہے، ابھی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، پہلے ڈائریکٹ ہم حل کی طرف چلے جائیں تاکہ پریشانی ختم ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گلے کے اندر دھاگا، فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، لیا اور اس کو توڑ دیا۔ اب آپ میں سے کون ہے جو منگل سوتر کو توڑ دے گا؟ مجھ کو معلوم ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ یہی حدیث بیان کر کے کہا آپ نے اس حدیث پر عمل کرنا اور منگل سوتر کے بجائے یہ دعا دینا۔ تو جو صحیح طریقہ وہ نہیں لے رہے، جو سچ ہے وہ نہیں لے رہے، جو جھوٹ ہے وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ بولیے تیار ہے؟ کتنے لوگ تیار ہیں منگل سوتر کو توڑ دینا آج سے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا دے گا ہے؟ 1 2 3 4 محنت وصول بھائی، ایک حدیث پر عمل ہو گیا محنت وصول۔ یہ پورا جو پنڈال لگا نا، ایک حدیث پر عمل محنت وصول، ختم۔ چلیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور اس کو کاٹ دیا اور کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا اصل میں میری آنکھ میں تکلیف ہے تو یہودی کے پاس جاتی ہوں، ذرا وہ پڑھ دیتا ہے تو آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ ارے شیطان اس وقت کچھ نہیں کرتا، پھر وہ اندر گھساتے رہتا، یہ شیطانی کام ہے۔ تو شیطانی کام کو رحمانی کام سے ختم کیا جائے گا کہ انسانی کام سے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ شیطانی، رحمانی، انسانی، سمجھے آپ؟ شیطانی، رحمانی، انسانی، جانتے؟ شیطانی، رحمانی، انسانی۔ انسانی وہی جھولا چھاپ، رحمانی قرآن و حدیث میں ذکر ہے، شیطانی اس نے ایسا غلط کام کیا، اس کا حل یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے آنکھ میں تکلیف ہی ہے تو یہ پڑھتی نا۔ اب وہ دعا لکھ لیجئے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ رہے، دھاگا ہوگا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ رحمانی حل ہے، یہ رحمانی حل ہے۔ انسانی حل کے لیے آپ کو بہت ساری چیز کرنی پڑے گی۔ پھر اسی طریقے سے پیر میں بھی دھاگا بندھا رہتا ہے، وہ جانتے نا آپ، اور خاص طور پہ ایک لوہے کا جو چھلا آتا نا وہ بھی پہنتے، وہ کیا چیز ہے مولوی صاحب سمجھے نہیں، یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ذرا دیکھنا کہ رحمانی حل کیا ہے، شیطان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پاور دیا ہے، وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں اور آپ کو کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب اللہ چاہ لے گا تو تکلیف ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ شیطان کو اللہ نے پاور دیا اور شیطان ہمارے اندر گھس کے ہے۔ اب اچھا یہ بتائیے شیطان کے بھائی کون ہے؟ شیطان ہے تو اس کے بھائی کون ہے؟ شیطان کے بھائی کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ شیطان کے بھائی کو جانتے ہیں؟ مولوی صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں، ابھی شیطان کے بھائی کو پہلے پکڑیں گے۔ ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں اس کو موقع دے رہے ہیں، گھس آ بیل مار مار، ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں۔ دلیل سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی مت کیجئے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، فضول خرچ مت بنو۔ شادی کے اندر اگر 50 آئٹم نہ رہے تو وہ شادی ہو سکتی؟ ارے بولیے نا زور سے، نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ 50 آئٹم کھانے کا ہونا چاہیے۔ ارے کیا کھانا کھلایا، یہ جبڑا جو ہے نا، جبڑا ہل گیا، چمڑا ٹانتے ٹانتے جبڑا ہل گیا۔ آئٹم ذرا اچھا کھلانا چاہیے، کیا کھلایا؟ خالہ اماں کا گھر ہے، اور کھانے کے بعد
اگر پلیٹ کے اندر آدھی پلیٹ نہیں چھوڑے تو کیا ہوگا؟ نو فیشن. بھائی کم سے کم آدھا کھا لینے کا، آدھا چھوڑ دینے کا. اور اگر پلیٹ صاف کر کے کھا لیے تو، چھوڑ دیے تو کیا ہوا؟ صاف کر کے کھا لیے تو کیا ہوا؟ چھوڑ دیے تو فیشن، اور کھا لیے صاف کر کے تو مولوی ہے. یہ دیکھو چاٹ کے کھا رہا، کہیں ملتا نہیں مولوی کو تو یہیں آ گیا، دعوت میں مل گیا، اب چھوڑے گا نہیں. اچھا اچھا، شیطان کو موقع دے رہے ہیں تو شیطان کا بھائی پھر کیا ہوگا؟ اب مولوی صاحب کچھ بولیں گے تو کیا لگ جائے گا بھائی؟ اگر مولوی صاحب کچھ بولے تو ٹوٹل مولوی صاحب پر برس پڑیں گے لوگ. بھائی بھائی جب بننا تو بھائی والا کیا کہیں گے اس کو؟ بولیے گا انسان ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. شیطان کو ہم خود موقع دے رہے ہیں، ابلیس کو ہم خود موقع دے رہے ہیں. آ بھیا میرے گھر میں آ. دلیل صحیح مسلم کتاب الصفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2813. ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبسط سرایاہ. ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ہر شام اپنی چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے، جا 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 جا، صاحب کو بھیجتا ہے. سب آ کے بولتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جا، تو نے کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک آ کر بولتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ. میں اس وقت تک اس آدمی کے پیچھے اور اس کے بیوی کے پیچھے لگا رہا جب تک کہ دونوں کے درمیان جدائی نہ کرا دی. آج طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی کہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے؟ طلاق زیادہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں کہ شیطان کو آ بھائی با، آ بھیا، آ بھیا. اور کچھ لوگ بہت یہ ہیں موقع پر موقع دیتے جا رہے ہیں، پھر بولتے ہیں شیطان ہم کو پکڑے ہوا، جنات ہم کو پکڑے ہوا. بھائی آپ نے کاہے کو طلاق دینا، کاہے کو اس شیطان کو موقع دینا؟ نہیں دینا چاہیے. تو آپ کا گھر سکون سے بنا رہے گا. آمش کی روایت ہے فَيَلْتَزِمُهُ، یہاں تک کہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. واہ بیٹا تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو ہی تو ایک صحیح نکلا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی، سب سے بڑا کام کیا. بھائیوں کے درمیان جدائی، کئی سال سے بھائیوں کے درمیان بات چیت بند ہے. آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں لیکن بات چیت بند. ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100. میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جدائی کرا دی. تو شیطان اس طریقے سے پیچھے پڑا ہوا. ہم اور آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں آ بیل مار. کچھ لوگوں کو جمائی آتی ہے تو ان کا اسٹائل دیکھیے کیسے جمائی کرتے ہیں. جہاں ہم اور آپ بولیں گے تو اس کو بولے آ بھیا اندر گھس جا، اس کا وہی انداز ہے. اور کیا حدیث کے اندر ہے؟ مولوی صاحب کہا کو بولیں گے کچھ بھی. حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3279 ایک کم 3289 ایک کم 90. التصاؤب من الشیطان، جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. یہ معمولی لگتا ہے آپ کو، شیطان کی طرف سے. فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ. جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اس کو روکے. اس طرح آ رہے نا تو اس کو منہ پر ایک دم ہاتھ ڈال دیجئے، کھلنے کا نہیں منہ. پھر آگے لکھا ہوا حدیث میں جب وہ بول دیتا ہے ہا ضحک الشیطان، شیطان ہنستا ہے. وہ ہا کا لفظ لکھا ہوا، ہا الف ہا. تو کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ہا تو شیطان اندر آ جاتا ہے اور وہ ہنستے رہتا ہے. تو ہم اور آپ ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں، ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا. شیطان کو اللہ نے کچھ چیزوں میں طاقت دی ہے، پاور دی ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ بہت ہے. کچھ لوگ اس طرح بندوق کر دے چلا دوں گا، یہ اس طرح گھما رہے ہیں نا میرے پاس بندوق ہے. زیادہ دماغ مت خراب کیجئے، کیونکہ اس طرح جو کر رہے ہیں اس کو وہ چلوا سکتا ہے. اللہ نے اس کو پاور دیا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہیں خوشی میں شادی بیاہ ہے، سر پہ پیٹھا بدھا ہوا ہے اور ہاتھ میں بندوق. جی یہ ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے. اور پھر بندوق لے کر اوپر کیے، گولی اوپر چلنے کے بجائے کبھی کبھی کیا ہوتی، کون چلاتا ہے؟ وہ اللہ نے پاور دے رکھا ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7072. تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کی طرف تلوار سے اشارہ نہ کرے ورنہ شیطان اس کو چلوا سکتا ہے، اور اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا.
सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 5048, हदीस नंबर 5248। जब तुम लोग सो रात में तो चिराग को बुझा करके सो। चिराग का जमाना, कुछ लोग लाइट को चालू करके सोते हैं। ड्रीम लाइट रखिए, बहुत छोटी वाली। अच्छा, आपको रात के अंधेरे में डर क्या लगता है? अंधेरे में डर क्या जिसका लगता है भाई? अंधेरा करके सोने का ना, क्योंकि अगर वो लाइट चल रही है, लाइट जल रही है और उसका बटन का कुछ मसला है, और अगर लाइट के साथ कुछ हुआ तो कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि देखो, चिराग का जो ये फतीला होता है ऊपर का, जो जलते रहता ना, वो तो कभी कभी वो चूहिया लेकर भागे तो पूरे घर में आग लग सकती है। तो कभी कभी आप देखिए, सोचिए, बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? क्योंकि बेईमानी का शॉर्ट लिया हुआ है। बेईमानी का लेते कि नहीं लेते? कहीं कहीं लोग बेईमानी वाला शॉट ले रहे हैं तो उसका कट जाता है। कट गया तो अब बोलेगा अरे ऐसा हो गया, दिस है, डैट है वगैरह, और कुछ लोग तो जान से भी कर लेते। तो यहां भी शैतान को अल्लाह ने ताकत दे रखी है, तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तभी हो सकता है। शैतान को अल्लाह ने ये पावर दे रखी है कि वो बहुत दूर से चीज को उठा के ला सकता है। मेरे घर में खजाना छुपा हुआ है। आजकल लोग बोलते हैं ना खजाना, अरे यहाँ का खजाना, वो खजाना, वो खजाना। कितने लोगों के घर में छुपा हुआ, तो बाबा बोलते आधा मेरा आधा आपका, वो खजाना मैं देखूंगा। अब यही मसला है, जिसने कहा देखूंगा और जिसने कहा ऐसा हुआ, दोनों चीज गलत। ऐसा हुआ खजाना है, देखूंगा, निकालूंगा, आधा लूंगा, ये करूंगा, अच्छा वो सब आप ही के घर में आ जाएगा। तो लोग इस तरीके से जाते, तो क्या क्या होता? तो अल्लाह ने उसको ताकत दी है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, सूरह नमल के अंदर जो है कि उन्होंने ये कहा कौन है उठा के लाएगा, आयत नंबर 3940 में, काल इफरीतुम मिनल जिन, ताकतवर जिन्नात ने कहा आप अपनी मजलिस से उठेंगे उससे पहले ही मलका सबा का तख्त उठा के ले आऊंगा। फिर आगे आयत नंबर 40 में क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, अरे आप पलक झपकाएंगे उतने ही देर में मैं यमन से फलस्तीन मलका सबा का तख्त उठा के ले आऊंगा। पावर है, पावर। अल्लाह ने ताकत दे रखा है, अल्लाह ने ताकत दे रखा है, हमारे खून के अंदर भाग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब शैतान को कैसे भगाना, तो हम मौलवी साहब बोलेंगे पूरा खून ही निकाल दीजिए। सही है ना? हमारे खून के अंदर वो भाग रहा है, तो भाग रहा है तो उसको जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। और कैसे कंट्रोल करेंगे अभी मौलवी साहब बताएंगे। ये खून वाला जो है ना, वो कैसे भाग रहा, वो कंट्रोल होगा कैसे? सही बुखारी किताबुल इतिकाफ किताब नंबर 33 हदीस नंबर 2035, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनकी बीवी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में बैठे हुए हैं, तो वो आई और मिलने के बाद जाने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए गए, दरवाजे तक पहुंचे, आप जा रहे हैं तो दो सहाबी वहां से गुजरे, अस्सलाम वालेकुम, और तेजी से निकल गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला रिस्लिकुमा इन्नमा हिया सफिया बिन्त हुई, लोगो सही रहो, अरे काहे जल्दबाजी कर रहे हो, ये मेरी बीवी सफिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में हम ऐसा गुमान कर सकते, अरे तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए शैतान कैसे काम करता है, वो खून में कैसे भाग रहा। इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलग दम, कि शैतान जो है वो इंसान के खून में वो भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा। वो खशी तो फी कुलूबिकुमा शैअन, मुझे ये लगा कहीं तुम दोनों के दिलों में शैतान कुछ डाल न दे। अब यहां रुकिए, कभी कभी मसला गड़बड़ हो जाता। तुम दोनों के दिलों में कुछ डाल न दे। मिसाल के तौर पर मौलवी साहब जा रहे हैं, मौलवी साहब अपनी बीवी को लेके जा रहे हैं, अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, कहीं मार्केट के लिए जा रहे हैं। तो आप अगर बाहर खड़े हुए रहेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अल्लाह तौबा, कितना मौलवी साहब गलत कर रहे हैं। मौलवी साहब के पीछे जो औरत जा रही है वो कौन हो सकती है? तू बोल क्या हो सकती है? ए तू बोल कौन हो सकती है? ए तू बोल कौन हो सकती है? अरे हो सकता उनकी बीवी होगी, हो सकता उनकी बहन होगी, अरे यार ये भी हो सकता ना उनकी साली भी तो हो सकती है। कौन हो सकती है बोल?
ہم اگر دوسری والی کو گھمائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور مولوی صاحب اگر اپنی والی کو گھمائیں تو ارے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو مولوی صاحب کو بھی چاہیے جب کوئی گھور گھور کے تاک رہا ہے، بھائی صاحب پلیز رکیے، یہ میری اہلیہ ہے، فلانے کی امی ہے، یہ میں جا رہا ہوں اپنی ضرورت کے کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ اتنا گھور گھور کے کیوں تاک رہے ہیں؟ کیا مولوی صاحب کو حق نہیں ہے مارکیٹ میں جانے کا؟ بھائی کام ہے، ضرورت کے تحت ہے، وہ بھی گئی ہیں، ان کو مولویان کو بھی حق ہے سب کو جانے کا، ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک گھر کے اندر آ گئے۔ تو شیطان اس طریقے سے آپس میں کس طریقے سے لڑائی جھگڑا کرا دیتا اور کچھ نہ کچھ ڈلوا دیتا۔ آج پورے جھگڑے اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ کون ہے، کس نے کیا، کیوں، اچھا وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، چھوڑوں گا نہیں۔ پلیز ایک فون ماریے، بھائی صاحب میں نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے، واقعی ایسی بات ہے کیا؟ نہیں، بھاگیے کوے کے پیچھے، بھاگ 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 بھاگ۔ ارے یار کان تو ہمارا موجود ہے ہی، کائے کو میں کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ پوری کہانی اسی پر بھاگ رہی ہے، اور شیطان بھی ہم کو بھگا رہا ہے۔ بھاگتے رہو بھاگتے رہو بھاگتے رہو۔ اس لیے ذرا خیال کیجئے گا، سمجھ کے رہیے گا تب ہوگا۔ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، آدمی کو پاگل کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جادو نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5363، حدیث نمبر 5763 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جادو نہیں ہوا۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا۔ اب کیا چیز میں جادو کیا غور کیجئے گا، بال منگوایا، کنگھی منگوایا۔ اب یہاں رکیے، کچھ خواتین کو دیکھیے بال ویسے کھولے ہوئے ہیں، ویسے ہی چل رہی ہیں، اور بال جھاڑ کے اپنا بال یوں ہی کہیں پھینک دیتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو سکتی، کچھ مرد لوگ بھی ادھر ادھر یہ کرتے ہیں۔ بال کی ذرا حفاظت کیجئے، صحیح جگہ رکھیے، اپنی کنگھی وغیرہ کو بھی صحیح جگہ پہ رکھیے۔ کسی نہ کسی چیز میں جادو ہو سکتا، اس کا اثر ہو سکتا۔ بھئی جس چیز میں جو بات پکی ہے اس کا تو اثر ہو سکتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، بخاری شریف کی حدیث، ہم اور آپ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ کس پر ہوا؟ ذات پر ہوا، یعنی ایک بیماری کے طور پر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہیں ہوا، وہی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ آپ میرے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے اور تکلیف پہنچی ہے، تو جسمانی طور پر تکلیف ہو سکتی اور ایسا ہوا ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگ بولے نہیں دماغ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، تو آپ کے دماغ سے اسلام چلے گا کہ قرآن و حدیث کے حساب سے اسلام چلے گا؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کیجئے۔ آپ کے اوپر جادو ہو گیا، ہم بولتے ہیں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بھائی صحیح کام کرنے لگے گا، اس لیے صحیح چیز سوچیے، اور جو چیز کے بارے میں موجود ہے اس کو سوچنا ضروری ہے۔ تو جادو کا اثر ہے، اس چیز کی حقیقت ہے اور وہ چیز ہوتی ہے، لیکن کب ہے وہ چیز؟ جب اللہ چاہے گا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایسا کچھ بھی طریقہ ہے تو اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نماز سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، کچھ کرتے نہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بغیر پانی کے پیشاب کرتے ہیں۔ اکثر گھروں دیکھ لیجئے بغیر پانی کے پیشاب کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب آئیے مسجد میں، آئیے۔ او بھائی میں ناپاک ہوں۔ تو جب ناپاک ہیں تو شیطان آپ کے پاس رہے گا، ناپاک ہے۔ بھائی نماز آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ کو شیطان پکڑ لیا نہیں، تو جب نماز نہیں پڑھیے گا تو شیطان آپ کو پکڑ لے گا۔ اب دیکھیے شیطان کہاں آتا ہے، دلیل صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1142، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور نماز اس نے فجر کی نہیں پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اب کتنے لوگ، کتنے بھائی، کتنی بہنیں، اب مولوی صاحب کیا کہیں؟ اب ان کو اگر شیطان کا پیشاب ہی کان میں ڈلوانا ہو تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب تو صحیح چیز بتا رہے ہیں، بھائی آپ نے فجر کی نماز پڑھنا، شیطان آپ کے کان میں پیشاب کرے گا؟ اگر نماز کی پابندی ہوگی تو شیطان کان میں پیشاب کر سکتا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ جماعت، نماز کی اہمیت، ہم اور آپ نماز سے بھاگ رہے ہیں، ایسے ہی لوگ یہ ہیں جن کو پکڑتا ہے شیطان۔
بھئی آپ رحمانی بن جائیے، شیطانی اثر ختم، رحمان کے طور طریقے پر چلنے لگیے، شیطان کا کچھ اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 457۔ یہ سب میں حل بتا رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ ایک جگہ پہ آدمی ہے، 3 آدمی موجود ہیں، چاہے گاؤں میں دیہات میں، نماز نہیں پڑھے، الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ کتنے بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ تو جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ حاوی ہو جائے گا۔ تو نماز کا اہتمام کیجیے، صفائی کا اہتمام کیجیے، بغیر پانی کے پیشاب نہیں کرنے کا۔ اوپر سے بہت ٹیپ ٹاپ ہے، بہترین شرٹ، بہترین پینٹ اور پیر میں جوتا، بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے۔ ویسے ہی دیکھ لے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، بھائی پانی لے کے کر بھائی۔ اگر پانی لے کے پیشاب نہیں کریں گے تو معلوم ہے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، لوگوں ان جسموں کو پاک رکھو، اللہ تم کو پاک رکھے گا، اور اللہ پاک رکھے گا تو رات میں ایک فرشتہ بھیجے گا، اور ایک فرشتہ ہمارے ساتھ سوئے گا، مطلب ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم جس کروٹ بدل رہے ہیں، ادھر پلٹے تو ایک جملہ کا اغفر لعبید، ادھر پلٹے تو پھر کہتا ہے اے اللہ فلانے بندے کو تو بخش دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، تو ہم اور آپ دائیں پلٹے بائیں پلٹے، جس طرف بھی پلٹے فرشتہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہمارے لیے، اللہ بخش دے کیونکہ یہ پاک و صاف ہو کے سویا ہے۔ تو یہ سچ حل ہے، ہم اور آپ اس کو لینے کو تیار ہیں۔ یہ سچ ہے، کیا ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم اور آپ پاک و صاف رہیں گے تو شیطان کا اثر ہو سکتا، شیطان ہمارے قریب آ سکتا۔ اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر بستا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، تو اس کا نام عامر ہے، عین الف میم را، عامر، وہ ہمارے گھر میں بستے۔ ایک صحابی کا واقعہ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 باب نمبر 37 حدیث نمبر 2236۔ ابو صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا، وہ نماز پڑھ رہے